دوستو کیٹو پہاڑ کے حصہ بوٹل نیک کی آخر حقیقت کیا ہے کہ یہاں پر جانے والا کیٹو پہاڑ کو سر کرنے کی مہم جوئی کرنے والوں میں سے 91% لوگ اسی حصہ میں مر کر دفن ہو چکے ہیں اور اسی منو ٹنوں برف کے اندر دب چکے ہیں۔ اور دوستو علی صدپارہ کے زندہ بچنے کی کیا کوئی امید باقی ہے؟ اور علی صدپارہ کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا کہ ان کی تلاش ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی؟ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو علی صدپارہ کے بارے میں لیٹسٹ نیوز بتائیں گے اور بتائیں گے کہ ان کے ساتھ آخر کیا ہوا کہ ابھی تک ان کے لیے آپریشن جاری ہے۔ اور دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ علی صدپارہ اور ان کے بیٹے ساجد صدپارہ کن حالات میں کیٹو سر کرنے گئے اور ان کے ساتھ کون کون سے کوہ پیما ساتھ موجود تھے اس مہم جوئی کے حصہ میں۔ دوستو اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو کوہ پیماؤں کو پہاڑ پر چڑھنے کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سب سے بڑی مشکلات موسم کی خرابی اور پہاڑ پر بدلنے والے موسم کا ہونا ہے، کبھی برف کا گرنا، کبھی ایولانچ کا آنا، اور دوسرا دوستو بعض دفعہ ان کی رسی ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ ہزاروں فٹ نیچے کھائی میں گر کر اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں، اور دوسرا بعض دفعہ ان کی سپورٹ کا ٹوٹ جانا جس کی وجہ سے بھی وہ کھائی میں جا کر گر سکتے ہیں۔ مگر دوستو آخرکار علی صدپارہ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اس کیٹو کے پہاڑ کو سر کامیاب ہو چکے ہیں، مگر ان کی واپسی کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں مل سکی۔ دوستو اس کے علاوہ وہ برف کے گرنے پر کئی ہزاروں فٹ نیچے دب جانے پر برف کے اندر بھی ان کی جان چلی جاتی ہے اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بھی ان کی جان چلی جاتی ہے۔ دوستو علی کے زندہ نہ بچنے کی یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ یا تو وہ رسی ٹوٹنے کی وجہ سے گر کر شہید ہو چکے ہیں، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی تلاش نہ ہو سکی، اور دوسرا ان کے بچنے کی یہ بھی امید ہو سکتی ہے کہ شاید وہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے کسی چٹان کے اندر یا نیچے چھپ گئے ہوں اور موسم ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے ہوں۔ یہ امید نا امید ہی سمجھی جا سکتی ہے کیونکہ اتنے دنوں تک وہاں پر چھپے رہنا اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بھی ان کی جان جا سکتی ہے۔ دوستو 7 فروری کو بھی پاکستانی آرمی کے ہیلی کاپٹر جو کہ علی صدپارہ اور ان کی ٹیم ممبرز کو تلاش میں کیٹو کے پہاڑ تک گئے، وہ بھی ناکام واپس ہی آئے، اور اس ہیلی کاپٹر کے اندر ساجد صدپارہ جو کہ علی صدپارہ کے بیٹے بھی تھے وہ بھی شامل تھے۔ ان کے مطابق یہ کہنا ہے کہ میرے والد صاحب جمعے کے دن 5 فروری کو کیٹو پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے اور 8200 میٹر بلندی پر ہی میں نے ان کو دیکھا تھا دن 12 بجے۔ اس کے بعد میرا آکسیجن سلنڈر خراب ہونے کی وجہ سے مجھے اوپر چڑھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، جس کی وجہ سے میرے والد صاحب نے مجھے واپس نیچے اترنے کے لیے کہا، اور میں نے ان کو بوٹل نیک جو کہ کیٹو پہاڑ کا سب سے خطرناک حصہ ہے اس سے اوپر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور میں واپس اپنے بیس کیمپ میں واپس آ گیا، جس کے بعد میرا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ میں نے ان سے رابطہ کیا تو ان سے رابطہ ہونے پر میں نے ان کو بتایا کہ میں واپس آ چکا ہوں، پھر میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ رات کو میں نے وہاں پر اپنے کیمپ کے اندر کوئی لائٹ اور ٹارچ کا انتظام کیا تاکہ ان کو واپسی پہ کوئی لائٹ نظر آ جائے۔ دوستو دنیا کی دوسری سب سے بڑی چوٹی اور پاکستان کی سب سے بڑی پہاڑی چوٹی کیٹو ہے کو سرف کرنے کے لیے 3 کوہ پیما کیٹو کی طرف روانہ ہوئے، اور ان کے ساتھ ساجد صدپارہ اور ان کے والد علی صدپارہ بھی شامل تھے۔ ساجد صدپارہ جو کہ آرمی ہیلی کاپٹر کے ساتھ ریسکیو آپریشن میں بھی حصہ لے چکے ہیں، ان کے مطابق ان کے والد محترم کو واپسی پر کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک تلاش ان کی جاری ہے۔ جو آپریشن ان کی ریسکیو کے لیے جاری تھا، اب ان کے لیے یہ آپریشن ان کی لاشوں کی تلاش کے لیے جاری رکھا جائے۔ ساجد صدپارہ بھی اپنے والد کے ساتھ کیٹو کی مہم جوئی کے لیے شامل تھے، لیکن آکسیجن ریگولیٹر خراب ہونے کے باعث وہ مہم ادھوری چھوڑ کر واپس نیچے آ گئے۔ پاکستان کے کوہ پیما علی صدپارہ اور آئس لینڈ کے جان سنوری اور چلی کے جان پابلو جمعے کی شام سے بیس کیمپ اپنی ٹیم اور اہل خانہ سے رابطہ
منقطع ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی تلاش کے لیے اتوار کو دوسری مرتبہ ریسکیو آپریشن کو جاری کیا گیا، جس میں آرمی ہیلی کاپٹر نے بھی بھرپور حصہ لیا، اور اس میں آرمی ہیلی کاپٹر نے K2 پر 7,800 میٹر بلند پرواز کی۔ ہم تینوں کو اور پیماؤں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ساجد صدپارہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد اور ان کی ٹیم نے سردیوں میں K2 سر کرنے کا عظیم کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں۔ ان کے ساتھ جو بھی حادثہ ہوا وہ واپسی کے سفر میں ہو سکتا ہے۔ ساجد صدپارہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اتنی سخت سردی میں 8,000 میٹر پر کسی انسان کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں، اور اتنے دنوں تک تو بالکل بھی نہیں۔ تاہم لاش کی تلاش کے لیے آپریشن جاری رہنا چاہیے۔ کوہ پیمائی کی گائیڈ کمپنی سیون سمٹ ٹریک کے مینیجر شرپا جو کہ ڈو بیس کیمپ پر موجود ہیں، انہوں نے اپنے فیس بک پر لکھا کہ آرمی کے ہیلی کاپٹروں میں، جس میں وہ خود اور علی صدپارہ کے بیٹے ساجد صدپارہ بھی شامل تھے، اتوار کو تقریباً 7,800 میٹر کی بلندی تک ریسکیو آپریشن کیا۔ انہیں تینوں کوہ پیما، چلی، آئس لینڈ اور پاکستانی کوہ پیما کا کوئی پتہ نہیں مل سکا۔ شرپا کے مطابق انہوں نے تمام روٹس کا مکمل جائزہ لیا۔ کیمپ کوٹ کے بعد انہیں دیکھنے میں مشکل انتہائی درپیش آئی، کیونکہ 6,400 میٹر پر ہوا کی رفتار انتہائی تیز 40 کلومیٹر پر گھنٹہ ہو چکی تھی۔ جمعرات اور جمعے کی شب ان کا رابطہ ان کوہ پیماؤں سے منقطع ہوا، اور ایسے میں ساجد صدپارہ جو کہ علی صدپارہ کے بیٹے تھے، ایک بری خبر دی کہ ان کی ٹیم کے ایک ساتھی جو ان کے ساتھ ایک کوہ پیما تھا، برف کے شگاف کے اندر گر کر اپنی جان کی بازی ہار بیٹھا، اور آرمی کے ہیلی کاپٹروں کی مدد سے اس کی لاش کو نیچے لایا جا رہا ہے۔ دوستو، محمد علی صدپارہ پاکستان کے لیے ایک فخر ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی K2 کو سر کیا ہے، لیکن اب یہ K2 کو سردی میں سر کرنا چاہتے تھے۔ دوستو، وہ یہ کہتے تھے کہ میں یہ اپنے بیٹے کے ساتھ سردی کے موسم میں K2 کو سر کروں تاکہ یہ ایک نیا عالمی ریکارڈ بن سکے۔ خاص طور پر وہ اس دن کو کشمیر کے نام سے منسوب کرنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کیونکہ 5 فروری کو یوم جہتی کشمیر منایا گیا، وہ چاہتے تھے کہ میں اور میرا بیٹا ان K2 کو سرف کر کے پاکستان کا پرچم لہرائیں اور اپنے اس اعزاز کو پاکستان کے نام کریں۔ اور اسی طرح انہوں نے اپنے مختلف ٹویٹس میں کشمیر بنے گا پاکستان اور خوشی کا اظہار کیا۔ تو اصل میں اتنی اونچائی میں C4 اور C2-3 ان مقامات پر آنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے اونچائی بڑھتی جاتی ہے، وہاں پر درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے، اور آکسیجن کی بھی انتہائی کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ دوستو، یہ درجہ حرارت -50 -60 تک چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوست، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے وہ تو عام سا روٹین کا مطابق ہے، عام روٹین کے مطابق وہ تو اپنا کام کاج کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کسی دوسرے علاقے سے اس علاقے میں جائے تو اس کو وہاں سانس لینے میں انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ دوستو وہاں پہ آکسیجن جو ہوتی ہے وہ انتہائی تھک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی سانس جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں پر آپ کے پاس ایکسٹرا آکسیجن ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو، ایسے میں ان کے بیٹے ساجد صدپارہ، علی صدپارہ، ان کی ٹیم نے K2 کو جیسے سر کیا ہے، پاکستان کے لیے ایک باعث فخر ہے، اور پورا پاکستان ان کے لیے دعا گو ہے کہ وہ بخیریت واپس لوٹیں۔ لیکن جمعرات اور جمعے کی شب سے ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے، لیکن اب امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں۔ ساجد صدپارہ کے مطابق کہ میتوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری رکھا جائے، کیونکہ وقت بہت گزر چکا ہے۔ محمد علی صدپارہ کہتے تھے کہ نیپالی کوہ پیماؤں نے ابھی اس کو سرو کیا تھا کچھ ہی دنوں پہلے، تو وہ یہ چاہتے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ انتہائی سخت موسم میں اس کو سرو کیا جائے، جبکہ ٹیمپریچر -35، 36 اور 56 تک پہنچ سکتا ہے۔ اس K2 کو سرو کرنا چاہتے تھے، وہ اس کو سرو کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن واپسی پر ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے ان کو واپسی نہیں آ سکے۔ دنیا بھر سے کوہ پیما K2 کو سر کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ایسی گہرائیوں میں گر کر اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا یہ خواب ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ 22 لوگ تھے، 22 لوگوں میں سے صرف یہ 3 لوگ ہی K2 کی چوٹی کو سر کرنے میں کامیاب ہو سکے، باقی لوگ یا تو واپس آ گئے، یا تو حالت خراب ہونے کی وجہ سے کہیں گر گئے، یا تو پھر کسی کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن بدقسمتی سے واپسی پہ ان کے ساتھ
ساتھ کوئی ایسا واقعہ حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے اب تک ان کی تلاش جاری ہے اور دوستوں کے بارے میں کوئی علم نہیں، اور یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ موسم کی شدت کی وجہ سے بچنے کے لیے وہ کسی چٹان کے نیچے یا برف کی آڑ میں وہ بیٹھ کر وقت کا انتظار کر رہے ہوں کہ بہتر اور مناسب وقت ہو کہ جس وقت وہاں سے نکلنا ممکن ہو سکے، واپسی گھر کا راستہ اختیار کریں۔ اتنی زیادہ دیر رابطہ منقطع رہنے کی وجہ سے یہ امید بھی دم توڑتی جا رہی ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد علی ستپارہ کے لیے دعا لکھ کر کمنٹ میں لازمی اس کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ اس کوہ پیما کو واپس خیر و عافیت سے واپس لے آئے، آمین آمین۔ کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔